والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف قریب آ جائے کیا اعتکاف والے قریب آ جائیں. اللہ کے محبوب دانائے وجوب منزہ عن الوجوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے. لیلۃ القدر اسے اس لیے کہتے ہیں اس رات میں سال بھر کے احکام جاری کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو کام مامور کیے جاتے ہیں، خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، سال بھر کے کام ان کے ذمے کیے جاتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت اور قدر کی باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ ساری راتوں سے اس کی قدر زیادہ ہے. یہ بھی منقول ہے کیونکہ اس رات میں اعمال کی قدر کی جاتی ہے، جو بھی عمل کریں قبول ہو جاتا ہے. اعمال کی قدر ہونے کی وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور بھی اس کی کئی برکتیں ہیں، اس کی کئی شرافتیں ہیں، اس مبارک رات کو حاصل ہے لیلۃ القدر. بخاری شریف میں ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، عبادت وغیرہ کی، اس کے تمام صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. گزشتہ جتنے بھی صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب، بلکہ اس سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. اب زیادہ کتنا ہے اللہ جانے. اور اس زیادہ کا مطلب کیا ہے، کتنا زیادہ ہے، یہ اللہ جانے یا اس کے بتائے سے اس کا حبیب جانے. اس رات میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں. ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن جو عبادت گزار ہوتے ہیں اس رات کو عبادت کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام خود بھی آتے ہیں اور عبادت گزاروں سے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. اور اس مبارک شب کا ہر لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے. اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ یہ رات اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوب کے صدقے اپنے حبیب کی امت کو عطا فرمائی ہے. کسی اور امت کو یہ رات نہیں ملی. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. مفسرین کرام سورہ قدر کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا قرآن پاک بتدریج نازل کیا. نبی معظم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت کو شب قدر عطا کی اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی. سیدنا امام مجاہد فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک شخص ساری رات عبادت کرتا،
سارا دن جہاد میں مصروف رہتا. اس طرح اس نے 1000 مہینے یہی اپنا شیڈول رکھا. 1000 مہینے آج کے حساب سے دیکھ لیں کتنے سال بن جاتے ہیں. رات عبادت میں، دن جہاد میں. تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا، پھر جہاد بھی کرنا، کتنا مشکل کام ہے. اور اس ایک رات میں رات گزر جاتی ہے، مختصر ٹائم ہوتا ہے. یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہمیں اجر زیادہ عطا فرماتا ہے. یہ خاص کرم ہے اس امت کے لیے، حضور کے صدقے میں یہ سب کچھ. تفسیر عزیزی میں ہے، حضرات صحابہ کرام نے جب حضرت شمعون کی عبادات کا حال سنا، ان کے جہاد کا ذکر سنا، بڑا رشک آیا. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگ یا حضرت شمعون علیہ السلام یہ تو پھر ہم سے زیادہ ہو گئے، عبادت میں آگے نکل گئے. ہماری عمر ویسے ہی تھوڑی ہے، 60-70 سال ایوریج اوسط عمر ہے اس امت کی. اور وہ بھی کتنا عرصہ سونے میں گزر جاتا ہے. 8 گھنٹے ایک نارمل انسان کی نیند ہوتی ہے، 7-8 گھنٹے. 7-8 گھنٹے روز کا بیچ میں سے نکال دیں تو پیچھے کتنا وقت، کئی سال تو خالی سونے میں گزر گئے. اب کھانے پینے میں بھی کچھ وقت گزرتا ہے، اس کے بعد دیگر شرعی حاجات میں بھی وقت گزرتا ہے. باقی بہت سارا وقت تو ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے، فضولیات میں بھی ذرا فریش ہونے کے لیے، گپ شپ کے لیے، ریفریشمنٹ کے نام پہ جو ہم کچھ نہیں کرتے عبادت، ایک وہ وقت بھی ہے. تو پیچھے عبادت کے لیے ہم کتنا ٹائم نکالتے ہیں. کئی سال تو ہمارے ویسے ہی فضول میں چلے گئے جس میں ہم کچھ نہیں کرتے. اب صحابہ کرام بڑے غمگین ہوئے، حالانکہ صحابہ کا تو لمحہ لمحہ عبادت میں گزرتا تھا. پریشان تو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. 60-70 سال کی زندگی ہے تو اس میں کتنے سال سونے میں، کتنے سال کھانے پینے کا ٹائم، کتنے سال فضول ٹائم، کتنے سال بیچ میں جو ہم فضول بولتے رہتے ہیں وہ بیچ میں وقت گزر جاتا ہے. تو پیچھے ہمارے پاس تو وقت ہی بہت تھوڑا سا بچتا ہے. اگر 60-70 سال کی زندگی ہے تو شاید 10-20 سال بچے. اگر کیلکولیٹ کرے ہر بندہ اپنے اس کو، تو اس کے سامنے آ جائے گا پوری زندگی کے حساب. بھائی میری عبادت تو ٹوٹل اتنی بنتی ہے، باقی تو میں نے ٹائم ویسٹ کر دیا سارا. تو پریشان ہمیں ہونا چاہیے، لیکن صحابہ کرام پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ ہم کیا کریں، عمریں تھوڑی ہیں، اچھا خاصا وقت سونے میں گزر جاتا ہے، طلب معاش میں کچھ وقت گزر گیا، کچھ کھانے پکانے میں گزر گیا، کچھ دیگر دنیاوی کام کاج میں وقت صرف ہو جاتا ہے. لہٰذا ہم تو حضرت شمعون جیسی عبادت کر ہی نہیں سکتے کہ ساری رات عبادت، سارا دن جہاد، وہ بھی روزہ رکھ کے. تو یوں بنی اسرائیل تو ہم سے عبادت میں آگے نکل گئے. اب امت کے غمخوار آقا اپنی امت کی پریشانی میں پریشان ہو جاتے ہیں. غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے. اور جب حضور غمگین ہوتے ہیں تو پھر اللہ پاک اپنے محبوب کو غمگین نہیں دیکھ سکتا. اپنے محبوب کی رضا کے لیے اللہ محبوب کی رضا چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے، سورہ قدر لے کر حاضر ہوئے اور تسلی دی گئی کہ پیارے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ رنجیدہ نہ ہوں. آپ کی امت کو ہر سال ایسی ایک رات عطا کر دی گئی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی کہ ایک بار ملی زندگی میں، ایک نہیں، ہر سال لیلۃ القدر عطا کر دی گئی. اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون سے آگے نکل جائیں گے. یہ نہیں کہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا، 1000 مہینوں سے زیادہ ہے. حضرت شمعون کے بارے میں مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ. 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام، دن کو روزہ رکھتے، روزے کی حالت میں جہاد کرتے. جہاد بھی تلواروں سے ہوتا تھا، سخت گرمی میں ہوتا تھا. آج کل تو اے سی روم میں بیٹھ کے جہاد ہوتا ہے نا، بٹن دبانا ہوتا ہے خالی، یا کسی کی ویب سائٹ ہیک کر لو دشمن کی. آج کل تو جدید جنگ کا نیا انداز ہی نہیں ہے نا. اب تو ٹینکوں توپوں والا کھاتا تو وہ بھی اب آہستہ آہستہ پرانا ہو جائے گا. ان فیوچر جو ساری جنگ ہے وہ یا تو معیشت کی جنگ ہے یا پھر جنگ کا ایک نیا انداز ہے.
ان فیوچر اور جنگ کا نیا انداز ہو جائے گا. تو اس وقت جہاد مشکل تھا. اب تو یہ لڑنا لڑانا آسان کام ہے. سارا سوشل میڈیا کی جنگ ہے, نیٹ کی جنگ ہے, انٹرنیٹ کی طرف ہو رہا ہے. اور اس انداز میں وہ جہاد کرتے, روزے کی حالت میں جہاد کرتے, اور دن سارا ان کا جہاد میں گزر جاتا. اور کفار سے جہاد کرتے ہوئے اس طرح 1000 مہینے گزر گئے. اتنے طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی مضبوط زنجیریں وہ اٹھا لیتے, توڑ دیتے اپنے ہاتھوں سے. پہلے کے لوگ, ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں, قد بھی بڑے لمبے تھے, اور باڈی چوڑی اور بڑے طاقتور ہوا کرتے تھے. ہمارے ہاں تو بیچارے 10 کلو وزن اٹھانا پڑ جاتا. آج کل یہ حالات ہیں. جوان بندہ بھی بیچارہ, کئی بیماریاں لگی ہوتی ہیں, طاقت ہی نہیں ہے. تھوڑا دوڑنا پڑ جائے سانس پھول جاتی ہے. پہلے کے لوگ بڑے مضبوط ہوتے تھے, صحت مند ہوتے تھے, طاقتور ہوتے تھے. تو یہ بہت زیادہ طاقتور تھے. لوہے کی زنجیریں ایسے توڑ دیتے تھے, لوہے کو ہاتھوں سے توڑ دیتے تھے. ہم سے تو ایک چھوٹی سی پتری نہیں ٹوٹتی, گرل نہیں ٹوٹتی. اب کافر بڑے پریشان تھے کہ یہ بندہ قابو نہیں آ رہا, کیا کیا جائے. انہوں نے مشورہ کیا آپس میں. مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے آپ کی زوجہ کو لالچ دے کر مال و دولت کا ان کو آمادہ کر لیا. کیونکہ دشمن جو ہے نا, وہ زیادہ وار ایسے ہی کرتا ہے کہ اندر کے بندوں کو ہاتھ میں کر لیا جائے تو وہ پھر زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. جو اندر کے ہوتے ہیں نا, باہر کا دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا, لیکن باہر کا دشمن جب اندر کے بندوں کو ساتھ ملا لیتا ہے تو پھر وہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. انہوں نے ان کی بیوی کو اپنے ساتھ ملا لیا, اور زوجہ بھی مال و دولت کی لالچ میں آ گئی. زوجہ سے یہ کہا کہ جب ان کو رات سوتے ہوئے پاؤ تو ان کو جکڑ دینا رسیوں سے, اور اس کے بعد ہمارے حوالے کر دینا, ہم ان کو شہید کر دیں گے. بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا. جب آپ بیدار ہوئے, آپ نے دیکھا کہ رسیوں میں جکڑے ہوئے, ہاتھ پاؤں جسم سارا رسیوں سے باندھا ہوا ہے. آپ نے اعضاء کو حرکت دی, تھوڑا سا زور لگا, ساری رسیاں ٹوٹ گئی. طاقت اتنی تھی, جو لوہے کو توڑ دیتا ہوں رسیاں اس کے آگے کیا چیز ہے. ساری رسیاں ٹوٹ گئی, آزاد ہو گئے. بیوی سے پوچھا مجھے کس نے باندھا. اب اس نے ایکٹنگ تو کرنی تھی, جھوٹ موٹ کہا کہ میں آپ کی طاقت دیکھ رہی تھی, طاقت کا اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ آپ کتنے طاقتور ہیں, کیسے رسیاں توڑیں گے. بات رفع دفع ہو گئی. بے وفا بیوی موقع کی طاق میں تھی کہ اب کیا کیا جائے. پھر ایک دن نیند کا غلبہ ہوا, اس ظالمہ نے آپ کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا. جو ہی آنکھ کھلی دیکھا کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں, ایک ہی جھٹکا دیا, ساری زنجیریں ٹوٹ گئی. پھر پوچھا یہ کس نے کیا. بیوی سٹپٹا گئی, مگر پھر اس نے مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی, میں تو آپ کو آزما رہی تھی. عورتیں کچھ ہوتی بڑی چلاک, اور اس طرح کی جو اپنے شوہر کو تنگ کرنے والی ہے, اس طرح کی نا, اللہ پاک. ہاں, جو نیک ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں, جو اللہ رسول کی فرما بردار نہیں ہے وہ پھر تنگ ہی کرتی ہیں اپنے شوہروں کو. اس نے پھر وہی بہانہ بنایا کہ میں تو آپ کی طاقت آزما رہی تھی. اب باتوں باتوں میں اس نے آپ کا ایک ویک پوائنٹ لے لیا. یہ کہتے ہیں نا, اپنا ویک پوائنٹ کبھی کسی کو نہ دے, اس کے ذریعے دشمن پھر وار کرے گا. باتوں باتوں میں آپ نے اپنا ایک راز ظاہر کر دیا. فرمایا کہ مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے, اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے. مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کرتی, جو مرضی کوئی کر لے, میں اس کو اتنی اللہ نے طاقت دی ہے توڑ دیتا ہوں. ہاں, میرے سر کے بال یہ کمزوری بتا دیں. چالاک عورت سمجھ گئی کہ آپ کی یہ کمزوری, آپ کے سر کے بال, بس وہ قابو آ جائے, اب آپ قابو آ جائیں گے. باقی ان کو لوہے سے جکڑ دیں, سلاخوں میں قید کر دیں, جو بھی کر لیں گے, انہوں نے ایک ہی جھٹکے سے سب کچھ توڑ پھوڑ دینا ہے. اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا. مال کی محبت بڑی خطرناک ہوتی ہے. کوئی کسی کو لالچ دینا, یہ 10 لاکھ دے گو, فلاں کو ختم کرنا ہے, یہ 20 لاکھ لے لو, 50 لاکھ لے لو. کئی تو ایسے ہوتے 1 لاکھ بھی بہت کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, ورنہ 10-20 لاکھ 50 لاکھ یہ لوگ دیتے ہیں اپنا کام نکلوانے کے لیے. اتنوں کو اڑا دو, یہ کر دو, فلاں کو اٹھا لو. تو یہ اس وقت بھی روٹین چل رہی ہے.
تو مال کی محبت میں وہ اندھی ہو گئی تھی. جس طرح بلم بن باورا کتنا مستجاب الدعوات تھا، زمین پر بیٹھ کے عرش کی تحریریں پڑھ لیتا تھا، لیکن جب مال کے لالچ میں آیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اس کا ایمان برباد ہو گیا، ساری زندگی کی عبادت ریاضت سب کچھ سلب ہو گیا. اب وہ عورت بھی چونکہ پیسے کی محبت میں اندھی تھی، اس نے آخر کار ایک موقع پایا. آپ کے جو بال تھے، گیسو مبارک تھے، 8 گیسوؤں سے زلفوں سے اس نے باندھ دیا جو زمین تک لمبے تھے. اس دور میں اس شریعت میں شاید یہ جائز ہوگا، آج کل جائز نہیں. آج کل جیسے ہی کندھے سے ذرا سا نیچے ہوئے بال کاٹنا ضروری ہو گیا، واجب ہو جاتا ہے. لمبے بال منع ہے، لیکن اس شریعت میں جائز ہوں گے پاؤں تک رکھنا. اس نے ان بالوں سے باندھ دیا. یہ اگلی امتوں کے بزرگ تھے. ہمارے آقا کی سنت گیسو آدھے کان تک ہے، پورے کان تک ہے، مبارک کندھوں تک ہے، کندھوں سے نیچے نہیں. کندھوں سے نیچے مرد کو بال بڑھانا حرام ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالوں کو پانی لگا کے نا اس کو کھینچ کے چیک کر لیا جائے. اگر تو یہاں تک ٹچ ہو رہے ہیں یہاں تک تو اجازت ہے. جیسے ٹچ ہونے سے ذرا نیچے گئے، چاہے آدھا انچی کیوں نہ جائیں، تو اس سے زیادہ پھر ان کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے. آپ نے آنکھ کھلنے پر زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے، کیونکہ یہی آپ کی کمزوری تھی، بال ہی. دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا. کافروں نے حضرت شمعون کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. اب آپ کے جسم کے اعضاء کو کاٹنا شروع کیا. ناک کاٹا، ہاتھ کاٹے، بازو کاٹے، ٹانگیں کاٹی، جسم کا ہر عضو کاٹنا شروع کر دیا. اس نیک بندے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اسے ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون ماں چھت گرا دے اور اسے ان سے نجات دے دے. چنانچہ اللہ نے ان کو قوت بخشی. وہ تھوڑے سے ہلے، سارے بندھن ٹوٹ گئے. تب انہوں نے ستون کو ہلایا تو ساری چھت نیچے گر گئی. اب یہ ستون ایسے کو ہلائے گا تو چھت نیچے یا نہیں. اللہ نے ان کو طاقت دی، سارے کافر مر گئے اور اس نیک بندے کو اللہ نے نجات بخشی. دیکھا آپ نے کہ خدائے رحمان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کتنا مہربان ہے. اس نے ہم پر کیسا عظیم و شان احسان فرمایا کہ اگر ہم شب قدر میں عبادت کر لیں تو 1000 ماہ سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب پا لیں، مگر ہمیں شب قدر کی قدر کہاں. ایک صحابہ بھی تو تھے جن کی حسرت پر ہمیں اتنا بڑا انعام مل گیا. ہم نے خواہش نہیں کی یا اللہ ہمیں شب قدر دے، یہ صحابہ کی وجہ سے ہوا. انہوں نے خواہش کی، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، تو بے شک انہوں نے اس کی قدر بھی کی. مگر افسوس ہم نا قدرے ہیں. ہر سال یہ رات ملتی ہے، ہم ہر سال ضائع کر دیتے ہیں. اتنی عمر گزر گئی، آج دن تک شب قدر نہیں پائی، ساری راتیں غفلت میں گزار دیتے ہیں. شب قدر کو ہمیں کثرت سے عبادت، بلکہ ہو سکے تو ہر رات میں عبادت کریں. کوئی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے. یہ رات ہر طرح سے خیریت اور سلامتی کے ضامن ہے. یہ رات اول تاخیر رحمت ہے. یہ رات سانپ، بچھو، آفات و بلیات، شیاطین سے بھی محفوظ ہے. اس رات میں سلامتی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک بار ماہ رجب شریف تشریف لایا تو سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات محروم رہ گیا گویا تمام بلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم. ایک فرمان مصطفیٰ کا حصہ ہے. جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ زمین پر جتنی کنکریاں ہیں اس سے بھی زیادہ فرشتے آتے ہیں اس رات میں، اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں، اور اتنے بڑے بازو ہیں کہ مشرق اور مغرب تک پھیل جاتے ہیں.
جب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام کرے، نماز پڑھے، ذکر اللہ میں مشغول ہے، اس سے سلام اور مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے جبرائیل، اللہ نے امت محمدہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو بخش دیا، سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں جو شب قدر بھی نہیں بخشے جائیں گے؟ تو فرمایا ایک تو عادی شرابی، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا، چوتھے وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں، یعنی اس سے تعلقات توڑے، اس سے تعلقات توڑے، اس سے ناراضگی، اس کا بغض و کینہ، بس ان کی روٹین میں یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک سے ناراض ہی رہنا ہے، بنا کے کسی سے نہیں رکھنی۔ سیدنا ابو عبادہ بن صامت سے روایت ہے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ شب قدر کے بارے میں ہمیں بتائیں، تو 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں فلاں شخص جھگڑ رہے تھے اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا، ورنہ ہمیں ہر سال پتہ ہوتا ہے یہ فلاں رات شب قدر ہے۔ بس اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ، جھگڑے کی وجہ سے تعین اٹھا لیا گیا، اور ممکن ہے اس میں تمہاری بہتری ہو۔ اب اس کو آخری عشرے کی 9ویں رات، 7ویں رات، 5ویں راتوں میں ڈھونڈو۔ آج کون سی رات؟ 5ویں رات ہے نا؟ ہاں، تو 5ویں رات کا حکم ہے۔ 5ویں میں، 7ویں میں، 9ویں میں، ان 3 راتوں میں ڈھونڈو، کیونکہ وہ جھگڑے کی وجہ سے اب اس کا تعین اٹھا دیا گیا۔ مفتی صاحب اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ میرے علم سے اس کا تقرر دور کر دیا گیا، مجھے بلا دی گئی۔ یہ مطلب نہیں کہ خود شب قدر ہی ختم کر دی گئی، ایسا نہیں ہے، نہ یہ ایسا ختم ہوگی، ہوا نہیں کرے گی، شب قدر ہوگی لیکن کون سی ہوگی یہ پتہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دنیاوی جھگڑے منحوس ہیں، ان کا وبال بہت ہی زیادہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ کی آتی ہوئی رحمتیں رک جاتی ہیں۔ اس لیے جن گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں بہن بھائی، میاں بیوی، ساس بہو لڑتے جھگڑتے ہی رہتے ہیں، اب اس گھر میں جتنا مرضی کما لیں اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ لوگ آتے ہیں اپنے مسائل بتاتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، خرچہ پورا نہیں ہو رہا، یہ ہے وہ ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، ہر وقت ہمارے گھر میں گالی گلوچ ہوتی رہتی ہے، میری بیوی ماں سے لڑتی رہتی ہے، یہ سے لڑتی رہتی ہے، بہن بھائی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، بھائی برکت کہاں سے آئے گی؟ اب تو جتنا مرضی کما لو کچھ نہیں بچنا، کیونکہ جہاں نا اتفاقی ہوتی ہے وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز میں برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، مال و دولت میں ختم ہو جاتی ہے، وہاں ہمیشہ بے سکونی ہی رہتی ہے۔ تو آپس میں گھروں میں لڑائی جھگڑے اس کا سلسلہ ختم کرانا چاہیے۔ ایک علاج اس کا تو خاموشی ہے، جتنا زبان پہ کنٹرول رکھیں گے، خاموشی اختیار کریں گے، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں شب قدر نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کو آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ رحمت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ مگر آج تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میاں اس دنیا میں شریف رہ کر تو گزارا ہی نہیں، ہم شریفوں کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ صرف اسی قول ہی پر اکتفا نہیں ہوتا، اب تو معمولی سی بات پر زبان درازی ہوتی ہے، پھر دست درازی ہوتی ہے، تو پھر گولیاں چلتی ہیں۔ افسوس آج کل کوئی پٹھان پنجابی بن کے لڑ رہا ہے، کوئی مہاجر سندھی، کوئی بلوچی قومیت کا نعرہ لگا رہا ہے، ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صرف نسلی لسانی بنا پر لڑائیاں جاری ہیں۔ مومنوں کی مثال تو حدیث پاک میں یوں بیان کی گئی ہے کہ ایک جسم کی طرح ہے، مسلمان مومن ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ مبتلا درد کوئی عضو اور ہوتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ ہمیں آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی ہمدردی غم گساری کرنی چاہیے۔ مسلمان ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے لوٹنے والا نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں آپس میں اتفاق اطاعت سے رہنا چاہیے۔
اور شب قدر کے لیے کوشش کریں، آج رات جا کے گزاریں، عبادت میں گزاریں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔